ہیں. اگر اس سے جھوٹا کچھ معاملہ ہو تو صدیق بناتے ہیں؟ نہیں بناتے. صدق سچائی سے صدوق وہ آدمی جو سچا ہو ہمیشہ، لسان اپنی زبان کا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل آدمی مخموم القلب صدوق اللسان، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان تو ہمیں معلوم ہے، سچی زبان والا، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. مخموم القلب کی 6 خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. غور سے سنے، ہر ایک آدمی اپنے اپنے دل کو ٹٹول لے کہ یہ 6 خوبیاں اس کے دل میں ہیں یا نہیں. لیکن یہ ٹٹولنے سے پہلے ایک سوال، کیا ہم میں سے ہر آدمی افضل انسان بننا چاہتا ہے؟ دیکھیں آواز نہیں آئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا کہ میں سوال کروں گا اور پھر سوال کر بھی رہا ہوں تو جواب نہیں دے رہے. ہم میں سے ہر کوئی افضل انسان بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرلی 2 باتیں یا 2 خوبیاں بیان فرمائی کہ ایک تو یہ ہے کہ مخموم القلب ہو، دوسرا یہ ہے کہ صدوق اللسان ہو، زبان کا سچا ہو، دل کا بھی مخموم ہو. صحابہ نے پوچھا کہ دل کا مخموم کیسے؟ تو آپ نے پھر دل کی وہ 6 خوبیاں بیان فرمائیں. دل کے اندر 3 وال ہوتے ہیں، اس میں سے ایک کم ہو گیا تو پتہ نہیں انجری کرنا پڑتا ہے. سنجری کیا کہتے ہیں اس کو؟ باریک یہاں سے ران کے پاس سے داخل کر کے کرتے ہیں نا اس کو، وال کو اگر بند ہو گیا تو 2 لاکھ کا خرچہ کچھ آتا ہے. ہاں جی، اگر اللہ نہ کرے کسی کے 2 وال بند ہو گئے تو کتنا بڑا پریشان ہوتا ہے. اس چیز میں تو 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ کا خرچہ آتا ہے. اس کے لیے بڑے ٹینشن بھی لیتے ہیں، بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں. اگر کسی کے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے تو چیف منسٹر کے فنڈ سے، پرائم منسٹر کے فنڈ سے، کسی ایم پی کے فنڈ سے یا کسی خیری ادارے سے حاصل کر کے دل کو ٹھیک کرنے کی، ہارٹ اٹیک کا اگر پرابلم ہے تو اس کا علاج کروانے کی کیا کچھ ہے نہیں. لیکن ان 6 خوبیوں کے بارے میں ویسی ٹینشن لیتے ہیں ہم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور فرمایا کہ اگر یہ 6 خوبیاں اس کے دل میں ہیں تو پھر سمجھو کہ زبان کا سچا ہو، دل کے اندر یہ 6 خوبیاں ہوں، 6 خرابیاں نہ ہو، تو پھر وہ افضل انسان ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے افضل انسان ہے. کیا کیا ہے؟ التقی پرہیزگار، النقی پاک باز، لا اثم فیہ کوئی گناہ اس دل میں نہ ہو، ولا بغی کسی پر زیادتی کرنے کی، کسی کے اوپر اتیاچار کرنے کی کوئی اس کے اندر تمنا نہ ہو، ولا غل کسی طرح کا کینہ کپٹ نہ ہو، ولا حسد اور کسی کے اوپر حسد نہ ہو. یا اللہ اس مبارک مہینے میں تیرے فضل و کرم کے واسطے سے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم سب مسلمانوں کا ایسا دل بنا دے یا رب العالمین. میرے بھائیوں، واللہ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارا دل ایسے ہو جائے کہ ہمارا دل تقی پاک باز ہو، پرہیزگار ہو، نقی صاف ستھرا ہو، گناہ کے بارے میں ہمیشہ اس کے اندر کبھی اگر دیکھیے لا اثم فیہ اس میں گناہ نہ ہو، بالکل ہی گناہ نہ ہو، یہ تو ناممکن سی چیز ہے. بلکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو میں ایسی قوم کو لاؤں گا جو گناہ کرے گی اور پھر استغفار کرے گی. لیکن یہاں گناہ نہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ گناہوں کی ہی سوچ نہ ہو. گناہ کے بارے میں کوئی خیال آ بھی گیا تو پاک باز پرہیزگار دل کیا ہوتا ہے؟ اس گناہ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. مفہوم سمجھ رہے ہیں نا؟ اور باقی 3 کیا ہے؟ ولا بغی کسی کے اوپر ظلم، کسی کے اوپر زیادتی اور کسی کے اوپر کوئی اتیاچار، اس طرح کی زیادتی کرنے کے بارے میں
کوئی پلان, کوئی فکر, کوئی سوچ اس طرح کا خیال نہ آئے دل میں. ولا غل, کسی کے بارے میں کوئی کینہ کپٹ نہ ہو. ولا حسد, اللہ نے کسی کو کسی نعمت سے نوازا ہے, چاہے وہ کوئی کسی بھی طرح کی نعمت ہو, تو اس پر ہم حسد نہ کریں. کتنے ہو گئے, یاد رکھیں گے؟ نمبر 1 پرہیزگار, نمبر 2 پاک باز صاف, نمبر 3 گناہ نہ ہو. گناہ نہ ہو تو مطلب سمجھا دیا میں. نمبر 4 زیادتی, ظلم و زیادتی اس کے اندر نہ ہو. نمبر 5 کینہ کپٹ نہ ہو. نمبر 6 حسد نہ ہو. ایسا دل اگر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مسلمان کون مسلمان ہوگا؟ دل جب اس طرح کا ہوگا نا تو انشاءاللہ زبان بھی سچی ہوگی, زبان سے بھی جھوٹ بات نہیں نکلے گی. سوچو ذرا, اسلام کتنے اچھی تعلیم دیتا ہے, لیکن ہم مسلمان اگر عمل کرتے تو ہم مسلمان بھی سب سے اچھے ہوتے. اب آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں. ٹائم ساتھ دیا تو اس کے بعد دوسرا سبق شروع کریں گے, نہ دیا تو اسی واقعے پر اپنی گفتگو کو آج ختم کریں گے. ذرا توجہ سے سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دل, جس کا دل حسد سے, کینہ کپٹ سے, ہر طرح کی ایسی برائیوں سے پاک رہے, 3 مرتبہ جنت کی خوشخبری اس دنیا میں دی ہے. کتنی بار؟ 3 مرتبہ جنت کی خوشخبری دی ہے ایسے آدمی کے بارے میں. کیا ہے وہ واقعہ؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ, ابھی تمہارے درمیان ایک آدمی آئے گا, وہ جنتیوں میں سے ہے. کچھ ہی دیر میں صحابہ اکرام نے دیکھا کہ ایک آدمی نمودار ہوا جس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور جس نے اپنے بائیں ہاتھ میں اپنے دونوں جوتے پکڑے ہوئے ہیں. دوسرے دن بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہی الفاظ بیان فرمائے کہ یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ, کہ تمہارے درمیان ایک آدمی آئے گا بھی, وہ جنتیوں میں سے ہے. کچھ ہی دیر میں ہم نے دیکھا اسی آدمی کو کہ وہ اسی حالت میں داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے, اپنے دونوں جوتے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے وہ آ رہا ہے. تیسرے دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے پھر ایسی ہی بات بیان فرمائی. کچھ ہی دیر میں ہم نے اسی آدمی کو پھر اسی حالت میں آتے ہوئے دیکھا. عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے دل میں بات بیٹھ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ نے مجھ سے بیان کیا کہ عبداللہ ان کے پاس گئے اور جا کر کہا, میرے اور میرے باپ کے بیچ میں کچھ بات ہوئی ہے, اس لیے میں ایک 3 دن آپ کے پاس رات گزارنا چاہتا ہوں, اگر مجھے اجازت دیں گے تو بڑا اچھا رہے گا. تو عبداللہ نے اجازت دے دی, اس آدمی نے اجازت دے دی. 3 دن عبداللہ اس آدمی کے گھر پر سوئے رہے. کس آدمی کے گھر پہ؟ جو اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے آیا اور داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا. عبداللہ کہتے ہیں کہ 3 رات میں اس کے گھر میں سویا, جاگتا رہا لیکن لیٹا رہا, دیکھوں کہ اس کی کیا عبادت ہے, رات کی کیا کرتا ہے. جب بھی میری آنکھ کھلتی تو میں دیکھتا کہ وہ آدمی اپنے بستر ہی پر الٹ پلٹ ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اللہ اکبر کہہ رہا ہے. جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا تو بیدار ہو کے نماز کے لیے چلا جاتا. جب 3 رات گزر گئے
قریب تھا کہ میں ان کے عمل کو بالکل معمولی اور ہلکا سمجھوں. تو میں نے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے بندے، میرے اور میرے والد کے بیچ کوئی غصہ نہیں، کوئی جدائی کا معاملہ نہیں پیش آیا. البتہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ تینوں دن یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی تمہارے درمیان نمودار ہوگا جو جنتیوں میں سے ہے. تینوں دن اللہ کے رسول نے یہ بات کہی، کہنے کے بعد آپ ہی نکل آئے. آپ ہی نکل آئے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کا عمل کیا ہے کہ میں بھی وہ عمل اختیار کروں، میں بھی اس کی اقتداء کروں، ویسا عمل میں بھی کروں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس طرح جنت کی خوشخبری دی. تو اس آدمی نے کہا کہ اور تو کوئی عمل نہیں ہے، جو تم نے دیکھا بس وہی ہے. تب میں بھی مایوس سا ہو کر لوٹنے والا تھا. پیٹ پھیر کر میں جانے ہی لگا کہ اس نے پھر بلایا اور کہا کہ دیکھو، جو کچھ آپ نے دیکھا وہی ہے، لیکن اتنی سی بات ہے کہ میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں کوئی کھوٹ اپنے دل میں نہیں رکھتا. کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کھوٹ اپنے دل میں نہیں رکھتا. اور اللہ تعالی نے اگر کسی کو کسی بھلائی سے نوازا ہے تو اس پر میں حسد نہیں کرتا. تب عبداللہ نے کہا بس 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 یہی ہے وہ چیز جس نے آپ کو اس مقام و مرتبہ تک پہنچایا، اور اس کی ہم میں سے ہر کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے. میرے بھائیوں، ہم میں سے کون ہے جن سے لغزشیں نہیں ہوتی ہیں، غلطیاں نہیں ہوتی ہیں؟ آپس میں جو زیادہ مل جل کر رہتے ہیں ان کے درمیان ہی میں کچھ نہ کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، کچھ ہو جاتا ہے، اور شیطان انہی کے بیچ میں زیادہ دوریاں ڈالنے کے لیے اپنی کوششیں کرتا رہتا ہے. لیکن عقل مند سچا مسلمان وہ ہے جو اس طرح کے حدیثوں کو سنے اور ہر لمحہ اپنے دل کو صاف کرتا چلا جائے. بالخصوص اپنے بستر پر جانے کے بعد سونے سے پہلے سارے مسلمانوں کے لیے اپنی عزتوں کی قربانیاں پیش کر کے، سارے مسلمانوں کو معاف کر کے، سارے مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل کو صاف کر کے سو جائے. اگر وہ سوموار یا جمعرات کا دن ہو یا دوسرے اور ایسی فضیلتوں والے دن ہو اور اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمانا چاہے، تو آپ کو وہ مشہور حدیث معلوم ہے کہ ہر سوموار اور جمعرات کو اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تعالی تمام لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے 2 قسم کے لوگوں کی. ایک وہ جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ کپٹ، کوئی دشمنی اور حسد رکھتے ہیں. کتنا بڑا خسارہ ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور ان حدیثوں کو سمجھ کے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلاة الله وسلامه على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه. محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، قیامت کے دن اپنے نیکیوں کا ترازو بھاری ہونے، وزنی ہونے، ثقیل ہونے کے لیے جن نیک اعمال کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اس سلسلے میں
ہم لگ بھگ 3 یا 4 دن سے ایسے نیک اعمال کا ذکر سن رہے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں اور اللہ کے نزدیک سب اعمال میں افضل ہیں، کیونکہ یہ اعمال بھی قیامت کے دن ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہوں گے۔ اس سلسلے میں 10 نیک اعمال کا ذکر ہم سن چکے ہیں۔ 11واں عمل ہے جس نے آپ سے رشتہ توڑا آپ اس سے اپنا رشتہ توڑیں جوڑیں۔ جی، جس نے آپ سے رشتہ توڑا اس سے آپ اپنا رشتہ جوڑے۔ جو آپ کو نہیں دیتا انتقاماً اور بدلے کے طور پر آپ بھی نہ دیں، یہ نہیں بلکہ آپ اس کو دیں، اور اگر کسی سے کوئی زیادتی ہوتی ہے فوری طور پر انتقامی کارروائی نہ کریں، اس سے منہ پھیر لیں۔ اس سلسلے میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کا ہاتھ تھام کے چلنے لگا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اخبرنی بفواضل الاعمال، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتلائیے جو اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، بہت زیادہ فضیلت والے اعمال کے بارے میں مجھے آپ تعلیم دیجئے، مجھے خبر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائیں۔ ان 3 باتوں کو یاد رکھیں اور ہمارے اپنے رشتہ دار، دوست احباب، ملنے جلنے والے، اپنے معاشرے کے تعلقات کو آپس میں بہتر اور مضبوط بنانے کی ہم کوشش کریں۔ پھر ایک مرتبہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والے اعمال کے بارے میں مجھے خبر دیجیے اور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عقبہ، اے عقبہ، صل من قطعک، جو آپ سے قطع تعلق کرتا ہے، جو آپ سے اپنے رشتے کاٹ کے رکھنا چاہتا ہے، آپ اس کو جوڑے رکھیں۔ وَاعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو آپ کو محروم رکھتا ہے آپ اسے محروم نہ رکھیں، جو آپ دے سکتے ہیں آپ اسے دیتے رہیں۔ وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جس نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے آپ اس سے منہ پھیر لیں۔ بدلہ اور انتقام لینے کی کوشش نہ کریں۔ یہ 3 تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور یہ فرمایا کہ یہ اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو اس طرح ان تینوں کاموں کو ہم کر کے کہ ہمارے رشتے ناتوں میں جو لوگ ہم سے دور رہنا چاہتے ہیں، ہم سے کٹ کے رہنا چاہتے ہیں، ہم بدلے میں کٹ کے رہنے کی کوشش نہ کریں۔ کوئی طاقت رکھنے کے باوجود ہمیں محروم رکھنا چاہتا ہے، نہیں دینا چاہتا ہے، تو ہم بھی بدلے میں ویسا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اسی طرح اگر کوئی کسی کی طرف سے کبھی کچھ ظلم و زیادتی ہو جاتی ہے تو بدلہ لینے کی اور انتقام لینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہم اچھائی اور اس کے ظلم کا بدلہ اچھائی سے دینے کی کوشش کریں۔ لیکن یاد رکھیں، اس آخری جملے کے بارے میں علماء اکرام بیان فرماتے ہیں، ایک شخص ہوتا ہے جس کی عادت، جس کا شیوا ہی ظلم کرنے کا بن چکا ہے، تو اس کو اس کے ظلم سے باز رکھنے کے لیے سزا دینا بھی کبھی ضروری ہے۔ تو آپ اس کے ظلم کے مطابق اس مسئلے کو ذمہ داروں تک اٹھا کے انہیں اطلاع کر کے اس کو اس عادت سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔ اس میں بھی خیر کا جذبہ ہو کہ وہ ظلم سے باز آ جائے
اور لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہو جائیں. لیکن کبھی کبھی اور ایسا ہوتا ہے کہ اچھے خاصے آدمی ہیں, اچھے تعلقات ہیں, لیکن کبھی ہو گیا کچھ ظلم و زیادتی ہو گئی, تو ایسے موقع پر فوری طور پر بدلہ اور انتقامی کارروائی کر کے مسئلے کو اور زیادہ الجھانے کے بجائے, تعلقات میں اور خرابی پیدا کرنے کے بجائے معاف کر دینا, نظر انداز کر دینا, ان سے ذرا سائڈ میں ہو کے رہنا تاکہ مسئلہ اور زیادہ خراب نہ ہونے پائے, ان چیزوں کی ہم کوشش کریں. اور 12واں ذکر, 12واں عمل جو اللہ کے پاس پسندیدہ اعمال میں سے ہے, اللہ کے نزدیک افضل اعمال میں سے ہے, وہ ہے اللہ کا ذکر. کیا ہے وہ؟ اللہ کا ذکر. اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے کہ اللہ کا ذکر چونکہ انسان کی زندگی کا, میری زندگی کا مقصد, ہاں ہماری محفلوں میں شعراء حضرات نہیں ہیں کیا, شعر و شاعری سے دلچسپی رکھنے والے؟ کبھی ہم آدھا کہیں تو آگے کا حصہ آپ لوگ پورا کریں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے غازی, میں اسی لیے نمازی. انسان کی زندگی ہمیشہ اللہ کے ذکر میں, اللہ کی یاد میں, اس کی بندگی میں, اس کی فکر میں گزرے. ہم دنیا میں مختلف قسم کے کام کاج میں رہتے ہیں, لیکن جہاں کہیں بھی رہیں وہاں اللہ کا کیا حکم ہے اور وہاں اللہ کی یاد کس طریقے سے کی جا سکتی ہے, ان چیزوں کی ہمیں جانکاری حاصل کرنا چاہیے. اور یہ کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کے دین کو سیکھنے سے, قرآن کو پڑھنے سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرنے سے. اب ہمارے کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کے 24 گھنٹے کے اوقات میں دن بھر میں اگر وہ نماز کی پابندی کرتے بھی ہیں تو اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ مجھے تو نماز آ جاتی ہے, نماز میں مجھے سورہ فاتحہ بھی آتی ہے, قل هو اللہ احد بھی آتی ہے, تشہد بھی, بس سارا دین مجھے آ گیا اور تو مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا سمجھنے والے لوگوں کی اچھی خاصی تعداد ہے. بلکہ اس سے پہلے میں بتایا تھا ایک موقع پر کہ ایک بھائی سے میری ملاقات ہوئی جن کی عمر بات چیت کے دوران 26 سال کی تھی. میں نے ان کو دینی محفلوں میں شریک ہونے کی دعوت دی, تو ایسا انداز کہ جیسے کوئی ضرورت نہیں ہے, اب جو کچھ دین سیکھنا ہے سیکھ لیا ہے. اب چونکہ نماز روزمرہ زندگی میں 5 مرتبہ فرض ہے, تو میں نے کہا کہ نماز کا مکمل طریقہ, نماز کی ساری دعائیں آتی ہیں؟ تو کہا آتی ہیں. میں نے کہا چلیے تحیات پڑھ کر سنائیے, تو اس میں بھی غلطی کرنے لگے. میں نے کہا درود پڑھ کر سنائیے, اس میں بھی غلطیاں, وہ تو ٹھیک سے یاد ہی نہیں تھی. اب یہ دونوں نماز کے رکن کہے جاتے ہیں جن کے بغیر نماز بالکل نہیں ہوتی. یعنی سجدہ سہو سے بھی وہ بھرتی نہیں ہوگا, فل ان دی بلانک, وہ خالی جگہ پر نہیں ہوگی, بلکہ یہ نماز کے رکن ہے, پلر ہے, اس کے بغیر نماز نہیں مکمل ہوگی. یہ حالت ہے. اور پھر بھی ہم کیا سمجھ بیٹھتے ہیں کہ نہیں بس مجھے سورہ فاتحہ یاد ہے, قل هو اللہ احد یاد ہے, تو بس سارا دین معلوم ہے. چلیے ایسی غفلتوں سے, ایسے اپنے آپ کو زیادہ میں تو سمجھ گیا, جان گیا, اس طرح کے بڑے پن سے بھی بچنا چاہیے. علم ایسی چیز ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ دنیا کے سارے لوگوں کے پاس جو کچھ علم ہے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں چڑیا سمندر سے چونچ مار کے جو پانی نکالتی ہے اتنا بھی نہیں ہے. تو ہم اس علم کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو اساسی اور بنیادی علم ضروری ہے وہ تو کم سے کم ہمیں آنا چاہیے. یہ بھی نہیں آتا, لیکن کچھ لوگ پھر بھی اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے اور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے.